اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا قاسم المیراث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ورثہ تقسیم کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ لوگ کاروبار میں مصروف ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، لوگو تم یہاں بازار میں کاروبار کر رہے ہو اور ادھر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ کاروباری سرگرمیاں چھوڑ چھاڑ کر بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے۔ دیکھا وہاں کوئی مال تو تقسیم ہی نہیں ہو رہا، البتہ مسجد میں لوگ تلاوت قرآن حکیم، ذکر خداوندی اور حصول علم میں مصروف ہیں۔
لوگ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ابو ہریرہ آپ نے تو کہا تھا کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مگر ہم نے تو وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہیں مسجد میں کوئی چیز نظر آئی؟ لوگ کہنے لگے ہاں مسجد میں بعض علمی حلقے ضرور نظر آئے، کچھ لوگ تلاوت قرآن حکیم میں مصروف تھے، کچھ ذکر خداوندی مصروف تھے، اور کچھ حصول علم میں مصروف تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے بندو یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ پھر فرمایا، بے شک انبیاء کرام دینار و درہم کا ورثہ نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں، جو شخص یہ علم حاصل کر لے گا وہ یقیناً اس میراث کا بڑا حصہ پالے گا۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا، بڑی برکتوں والا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اولہ رحمت و اوسط مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بڑی مبارک ساتیں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور آج یہ دن اس لحاظ سے بھی بہت مبارک اور افضل دن ہے کہ آج کے روز سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت پاک ہوئی تھی۔ مولود کعبہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ، آپ کا مقام اس سے بلند تر اور کیا بیان ہو سکتا ہے کہ رحمت اللہ عالمین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس قوم میں نہ رکھنا جس میں علی نہ ہو۔ اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے حضرت علی کو بلاؤ، مشکل کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا، تو جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اس مسئلے کو حل فرما دیتے تو سیدنا عمر دعا کیا کرتے کہ اے علی اللہ مجھے تمہارے بعد زندہ نہ رکھے۔ یعنی یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام تھا۔ اور حسنین کریمین کے والد اور فاتح خیبر، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا زہد و تقویٰ، ان کا فقر، ان کا علم، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ کوئی گفتگو کر رہے تھے کہ آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی تھی کہ پلک جھپکنے میں وہ تخت بلقیس کو کئی سینکڑوں میل دور سے لا کے سیدنا سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ تو جب یہ بحث ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آصف بن برخیہ کو کتاب کے ایک حصے کا علم تھا جبکہ کتاب کے 73 حصے علم کے ہیں، اور علی المرتضیٰ شیر خدا یہ وہ ہیں جن کو 73 کے 73 حصے آتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان کون بیان کر سکتا ہے کہ جن کی خاطر سورج پلٹ آئے، جن سے اللہ بھی محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، اور وہ اللہ کے محبوب ہوں۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ ناظرین کہ آج آپ کا یوم شہادت ہے، ان کے شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے اور ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے میں نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ملک کی مشہور ہماری اسکالر ہیں پروفیسر نورید فاطمہ، میری مہمان بنتی رہتی ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ پروفیسر نورید بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ عالم اسلام کی معروف اسکالر یہ بھی میری مہمان بنتی رہتی ہیں ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین کرام آخر میں منقب بارگاہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مریم منیر کی آواز میں انشاءاللہ آپ کو سنوائیں گے۔ جی پروفیسر نورید، آپ کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل بیت اطہار سے محبت کا بھی وافر حصہ دیا، اور اس موضوع پہ بھی ہم سے زیادہ آپ جانتی ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اتھارٹی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ جسٹس صاحب، آپ نے اتنے خوبصورت الفاظ میں مجھے جو ہے ان ہستیوں سے جوڑا۔ اللہ کرے آپ کے یہ الفاظ جو ہیں وہ حق سچ میرے لیے ثابت ہو جائیں اور مجھے ایسا بننے کی اللہ کریم توفیق عطا کرے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اہل بیت اطہار کی نسبت
ان کی کرم نوازی ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی اختیار، عمل، دخل، اس کی کوئی ذاتی کاوش میں نہیں سمجھتی اس میں اس کا کوئی کمال چن لیتے ہیں۔ اور بلکہ یہاں آج اس پروگرام کے لیے آنے سے پہلے میں اسی جو ہے دامن کی تنگی کا مجھے احساس تھا، اور میں کہہ رہی تھی کہ کاش باری تعالیٰ آج تو مجھے فرزدق کی زبان دیتا، آج تو مجھے لہجہ بوسیری رحمت اللہ علیہ کا دیتا، آج تو مجھے الفاظ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عطا کرتا، پھر میں ایک منقبت لکھتی اور پھر اس کی تختی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتی، اور اس کے بعد میں اس کو پیش کرتی اس بارگاہ میں جس کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری ہوتی اور غار ہرا کی خلوتیں ہوتی، اور وہاں میں وہ نجم سزواری کہا تھا جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ تو کاش کہ وہ دربار ہمیں نصیب ہوتا اور ہمیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ملتی اور ہم اس بارگاہ میں کوئی منقبت لکھ کے پیش کرتے، تو اللہ کریم ہماری عقیدتیں ہی ہیں جو قبول فرما لے۔ لیکن پروفیسر نوری یہ امام نسائی کا مقام تھا، شہید کر دیے گئے تھے ممبر کے اوپر، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے فضائل بیان کرتے ہوئے وہیں پہ شہید کر دیا گیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک طبقے نے اگر ان کے ذکر کو دبانے کی کوشش کی ہے تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذکر کو ہمارے تک محفوظ کر کے آگے پہنچایا، اور ہم آج ان کے احسان مند ہیں کہ وہ ذکر، وہ ساری روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ سبحان جی، قرآن حکیم میں بھی آپ کے ماشاءاللہ شان بیان ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج 21 رمضان امت مسلمہ کی یتیمی کا دن ہے، اور یہ صبح کا پروگرام ہے، اور صبح کے وقت جب لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے یقیناً ایک یتیمی کی عالم اور کیفیت ہم پہ طاری ہے۔ صبح کی نماز میں شہید کیا گیا تھا جی، فجر کے نماز کے وقت 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی، اور 19 کی فجر کے وقت آپ کو ضرب کاری لگا۔ جی، آپ کا سوال ہے امام علی ابن ابی طالب اور قرآن کی جتنی آیتیں دیکھیں ثنا خوان علی ہے، جہاں بستر رسول پہ سوتے ہیں وہاں مرضی خدا بن جاتے ہیں، اور جہاں پر اپنے گھر کا صدقہ دیتے ہیں، اپنے گھر سے خیرات کرتے ہیں تو قرآن کی سورہ دہر کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں مسجد النبی میں تھا تو اللہ کے رسول فضائل سورہ توحید کا ذکر کر رہے تھے، ذکر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے، فرمایا کہ تمہارے درمیان علی سورہ توحید جیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ حیران ہوئے اور سوال کیا یا رسول اللہ علی اور سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ؟ فرمایا جی، اگر کوئی شخص سورہ توحید کا ایک مرتبہ تلاوت کرے تو گویا کہ 1/7 قرآن کا اس نے پڑھا، اگر 2 مرتبہ تلاوت کرے گویا کہ 2/7 قرآن پڑھا، اور اگر 3 مرتبہ تلاوت کرے گویا کہ کل قرآن کی تلاوت کی۔ اصحاب نے کہا جی یا رسول اللہ یہ حدیث ہم نے آپ سے سنا ہے، اس کو آپ نے علی یہ مرتضیٰ کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا جی، اگر کوئی شخص علی کو دل سے چاہے، دل سے محبت کرے، اس کا 1/7 ایمان مکمل ہوتا ہے، اور جو دل و زبان سے محبت کو اظہار کرے تو اس کا 2/7 ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پھر اصحاب کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر کوئی علی کو دل سے، زبان سے اور عمل سے اظہار کر کے دکھائے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ مقام علی ابن ابی طالب ہے۔ جس علامہ اقبال نے تاجدار حل عطا آپ کو کہہ کے مخاطب کیا، مشکل کشا شیر خدا۔ تاجدار حل عطا، لطف آ جاتا ہے جب بھی آدمی پڑھے۔ اچھا، تربیت کس طرح ہوئی؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، یہ آپ کا امتیاز ہے، یہ آپ کا شرف ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن انتظام جو اللہ کریم نے فرما رکھا تھا اس کے پیش نظر تربیت کی خاطر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو لے لیا، اور آپ کی عمر انور 5 یا 6 سال بتائی جاتی ہے جب سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ اور پھر غار ہرا کی خلوتوں سے پلٹنے کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن زیادہ روایات یہ ہیں کہ چونکہ گھر میں موجود تھے تو پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اظہار اسلام فرمایا۔ اب یہاں میں قبول اسلام معذرت کے ساتھ، یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایک پروگرام میں یہ پہلی مرتبہ ٹرم دیکھیں جو مولود کعبہ ہیں اور جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے رحم مادر میں اپنی والدہ کو بتوں کے آگے جھکنے کے جو ہے وہ اس پہ پسو پیش کر رہے ہیں، اور والدہ جھک بھی نہیں پا رہی اور نہ ان کی طبیعت کا میلان ہے، تو وہ جو ولایت رحم مادر میں ظاہر ہو گئی وہ کس چیز کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا اظہار اسلام ہی تھا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذو العشیرہ کا جب اہتمام فرماتے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن معاونت جو کر رہی ہے ذات، گو کی کم سن ہے مگر فہرست تمام مہمانوں کی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں ہے، اور انتظام و انصرام ان کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے معاونت کیسے ہوتی ہے کہ آپ شیب ابی طالب میں 3 سال بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بحکم سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بستر پر رات جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی حکم تھا سیدنا ابو طالب کی طرف سے کہ بدل کے بستر، ایک طرف میں لیٹوں گا ایک طرف تم لیٹو گے، اور بستر کی جگہیں بھی بدلی جاتی تھیں کہ آج بستر یہاں ہے تو کل یہاں نہیں ہوگا وہاں ہوگا، اور خود سیدنا ابو طالب محافظان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک محافظان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتی ہوں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والدین کریمین سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے احسانات عالم اسلام قیامت تک لگا رہے تو اتار نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اسلام کی وہ بنیاد رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے محافظت اور ایسے معاونت کی کہ پھر جب سیدنا ابو طالب کا وصال ہوتا ہے آپ اس سال کو عام الحزن قرار دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کی رات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو سونے کا حکم دیا۔ وہ اتنا ایمان افروز واقعہ ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھے تو سارا دن اسی کے کیف میں رہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے اس ایک رات میں جو سکون کی نیند آئی وہ کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ علی جب صبح بیدار ہو تو جن کی امانتیں میرے سپرد ہیں وہ واپس کر کے مدینہ کو چلے آنا، تو مجھے یقین تھا کہ میری صبح ہوگی۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ کریم نے جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام کو سرہانے کھڑا کر دیا اور میکائیل علیہ السلام کو پاؤں کی طرف کھڑا کر کے حفاظت سیدنا علی کرم اللہ وجہ پہ معمور کر دیا، اور پھر خود فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا علی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے بستر پر لیٹا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ مواخات مدینہ ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو اپنا بھائی بناتی، جی اور پھر وہ فرمایا کہ ہماری مثال تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے ہارون کو جن کی نسبت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا ہر صحابی کو اس کے دوسرے کے بھائی بنایا، اور مولا علی علیہ السلام جب کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، فرمایا یا علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، اللہ نے ہمیں بھائی بنایا ہے، کمال ہے شان علی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جی لیسا من بعد نبی، اور یہ بھی فرمایا یا علی انت منی لحمک لحمی و دمک دمی، یا علی تو مجھ سے ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، اور فرمایا یا علی اگر کوئی تجھے ناراض کرے گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جو تیرا دشمن بنے گا علی وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ یہ مقام علی ابن ابی طالب ہے۔ کسی نے سوال کیا، کسی یہودی نے چند سوال پوچھے مولا علی ابن ابی طالب سے، علی علیہ السلام بغیر کسی تأمل کے جواب دیتے رہے، یہودی انگوش بدندان رہ گیا، کہا یا علی میں سوال کرتا ہوں ابھی سوال ختم نہیں ہوتا، آپ جواب دیتے ہیں، مدینہ کے واقعات ہیں۔ فرمایا سوال کیا یا علی کیا یہ سارے جواب آپ کو آتے ہیں؟ فرمایا بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً بتا دیا یا علی 5 ہیں۔ کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی یہ تو میرے ساتھ ہی ہے، میں سوچوں کیسے؟ کہا جو تو پوچھتا ہے وہ میرے ساتھ ہی ہے، وہ جو تو سوال کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہے، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کسی نے سوال کیا یا علی آپ کو امت سے کوئی شکوہ تو نہیں ہے؟ کوئی شکوہ؟ میرے آقا نے سر جھکا لیا، علی ابن ابی طالب نے فرمایا 2 گلہ ہے مجھے امت مصطفیٰ سے۔ کہا یا علی وہ گلہ کیا ہے؟ فرمایا جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میرے پاس علم تھا
اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا حاصل نہیں کیا. اللہ اکبر. وہ علی ابن ابی طالب جو منبر رسول پہ تشریف فرما ہے فرماتے ہیں علوم کا سمندر, باب العلم. سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. نبی کریم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یہ جملہ عربی میں ہو یا اردو میں, یہ جگر شکاف جملہ ہے. یا علی میں شہر علم ہو اور اس کا دروازہ آپ ہیں. جب تک دروازے سے داخل نہ ہو وہ علم مصطفیٰ تک, معرفت مصطفیٰ تک, شناخت مصطفیٰ تک پہنچ نہیں سکتا. مصطفیٰ کی معرفت کا دروازہ ہی ابن ابی طالب. جی پروفیسر صاحبہ, مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا نکاح جس طرح محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک محبوب و محب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے نکاح کا معاملہ تو اللہ رب الکریم نے خود امر الہی سے آپ کا نکاح فرمایا. وہ آپ کا جب نکاح ہوا اس کے بعد ایک واقعہ ملتا ہے کہ منافق نے آپ کو تانا دیا کہ میں نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تھا اور میں اتنا مالدار تھا, میں اتنا جہیز دیتا, آپ نے قبول نہیں فرمایا. اسی وقت آسمان پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو نگاہ کرنے کا حکم دیا گیا. جب آپ نے دیکھا تو آپ نے مسلسل تاحد نگاہ اونٹوں کی قطاریں دیکھی جن کے اوپر جنت کے انعام و اکرام لدے ہوئے تھے, اور فرمایا گیا یہ فاطمہ کا جہیز ہے. اس کو دیکھنے کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ اے منافق, مجھے فاطمہ کا وہ جہیز دکھایا گیا ہے کہ جو کچھ عطا ہوا ہے اگر یہ نہ بھی ہوتا تو میرے لیے وہ آخرت کا جو اجر ہے وہ کافی تھا. اور پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی اب جب ان کا وصال ہوا تو اس کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا مقام میرے دل میں وہ ہے کہ ان کے بعد کوئی اس مقام کا حامل نہیں ہو سکتا, اور یہ وہ پھول تھا جو مشام جامع تا قیامت مہکتا رہے گا. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہاں ایک خاص بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ جو میں ہر مومن کا ولی ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے, اور من کنت مولاہ فعلی مولاہ, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے بے شمار محبت کرتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ, دو عربی دیہاتی جو ہے وہ کچھ سوالات پوچھنے آپ کی بارگاہ میں آئے اور ایک جھگڑا لے کر آئے. میں یہ آپ سے واقعہ مکمل کرواتا ہوں, مجھے بریک لینی ہے پروفیسر نورید. ناظرین کرام, مختصر سی بریک اور ذکر علی المرتضیٰ, شیر خدا, مشکل کشا, حیدر کرار, فاتح خیبر. فاتح خیبر یعنی ساری جتنی جنگ کفر کے مقابلے ہوئی ان سب کا فاتح, ایک عظیم فاتح, عظیم جرنیل, عظیم حکمران, اور جس کی قسمت پہ, جن کے مقام پہ عرش والے بھی فرش والے بھی جو رش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, یہ ذکر پاک عبادت ہے. ویلکم بیک ناظرین. جی پروفیسر نورید, آپ واقعہ ایک بیان کرنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں بیان کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو دیہاتی اپنا ایک جھگڑا لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کام سے کہیں جانا تھا. آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی طرف وہ معاملہ ریفر کیا اور ارشاد فرمایا علی ان کا جھگڑا سنو اور ان کے مابین فیصلہ کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر نکلے تو اس دیہاتی نے کہا کہ یہ فیصلہ کریں گے. ابھی اس کے منہ سے یہ نکلنا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جانتا ہے تو کس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے جو تیرے بھی مولا ہے اور میرے بھی مولا ہے, اور جو ہر مومن کے مولا ہے, اور جو ان کو اپنا مولا نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. تو اس کے بعد اس نے معافی مانگی اور پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فیصلہ فرمایا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے بابا جان اکثر مسلسل چہرہ علی کرم اللہ وجہ کو تکا کرتے تھے. ایک دن میں نے پوچھا کہ بابا جان آپ مسلسل چہرہ علی کو کیوں تکتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو جس دن سے میں نے سنا ہے میں یہ عبادت بجا لاتا ہوں۔ پھر دیکھیں سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا خود صحابہ کرام سے محبت کہ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے لیے خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب خوارج نے وہ اپنا سارا محاصرہ کیا تو آپ نے اپنے دونوں نور نظر سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کی حفاظت پر مامور کیا۔ اس میں سیدنا امام حسن زخمی بھی ہوئے تھے۔ زخمی بھی ہوئے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، خطبات آپ کے علم و حکمت دانش سے معمور ہے، سمندر ہے، ایک خطبے پہ آدمی ٹھہر جائے اور ریسرچ کرتا رہے زندگی بھر۔ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے ان کے کلام کو جاننا ضروری ہے۔ جب اللہ کے رسول فرما دیتے ہیں علی باب علم ہے، تو دیکھیے کہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات، ان کے خطوط، ان کی کلمات قصار کیسے ہیں۔ جب تک ان کے کلام کو آپ پڑھیں گے نہیں تب تک علی ابن ابی طالب کی عظمت سمجھ نہیں آتی۔ جب کلام علی کو پڑھتے ہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ کلام ہے خالق کے کلام سے نیچے اور بشر کے کلام سے اوپر ہے، اور جہاں انسانی عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے علی کے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ مولا ہیں جنہوں نے ایسے خطبے نہج البلاغہ، جو ان کی کتاب ہے معروف ہے نہج البلاغہ، جس کے 3 حصے ہیں، ابتدا میں مولا کے خطبے ہیں، باتیں سنائیں ہمارے ناظرین کے لیے، اور خطوط ہیں اور کلمات قصار حکمت کی باتیں ہیں۔ مولا علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ایک ایسا خطبہ ہے جس میں نقطہ نہیں ہے، اچھا کوئی نقطہ نہیں ہے اس میں، اور مولا کا ایک ایسا خطبہ ہے فصاحت اور بلاغت سے سرشار جس میں الف نہیں ہے۔ اچھا کمال ہے یا علی ابن ابی طالب، جہاں الفاظ سمٹ جاتے ہیں نا وہ سینہ سینہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا کی جو توحید پہ خطبہ ہے، آج دنیا والے حیران ہے، سائنس جب ریسرچ کرتی ہے انگوش بے دندان رہ جاتی ہے کہ یا علی تب ہواؤں کے بارے میں، سمندر کے تہ کے بارے میں، اور سمندر کی جو اندر جو امواج ہے اس کے بارے میں، اور پانی کس طرح تلاطم کے ساتھ چلتا ہے، کس طرح بخارات بن کے اوپر جاتے ہیں، تب کی بات ہے جب 1400 سال پہلے ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، تب ایسے کلمات آپ ارشاد فرما گئے۔ آج سائنس یہ سوچتی ضرور ہے کہ لگتا ہے کائنات کو بنتے ہوئے علی نے خود دیکھا ہے، سبحان جس کو اللہ، کائنات پہ اس قدر عبور ہے۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں جن کے کلام ہمیں خالق تک پہنچاتی ہے، جن کے پروفیسر نورید ایک بات مجھے بہت متاثر کرتی ہے، آپ کی ہر بات ہی ان کی متاثر کرتی۔ میں ابھی حاضر ہوا آپ کا گھر جہاں پہ تھا، یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا، امیر المومنین کا گھر، میں نے جا کے اس کی زیارت کی۔ ٹوٹل رقبہ میرے خیال کے مطابق بہت زیادہ بھی اگر میں بیان کروں تو 6 مرلے کا بنتا ہے، 6 مرلے کا مکان ہے، اور حسنین کریمین کا کمرہ مبارک میں نے خود دیکھا، تصاویر ہے میری وہاں پہ بنائی دوستوں نے، اگر دونوں کروٹ لیں تو ایک دوسرے کو ٹچ کر جائے، اس طرح ایک مستطیل چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں 1-2 آدمی مشکل سے لیٹتے ہیں، یعنی اتنی سادگی، اور حالت یہ ہے 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت، اور بہت امیر حکومت تھی، مسلمان غریب نہیں رہتے اس وقت، بہت امیر ہو گئے تھے۔ ایک آدمی آیا، کسی جگہ کا امال تھا، وہ شہد لایا تحفے میں اور دیسی گھی لایا۔ یہ آج کے ہمارے حکمرانوں کو، آج کے ہمارے جو عدلیہ سے متعلق لوگ ہیں وہ اور دیگر جو بھی افسران کرام مختلف محکموں کے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے جب وہ گفٹ لیتے ہیں بڑے بڑے قیمتی لاکھوں کروڑوں کے۔ اور ایک صاحب جو تھے ان کے بچے کی شادی ہوئی جن کا کچھ عرصہ پہلے محکمہ انصاف سے تعلق تھا، تو کروڑوں روپے کے جمع ہو گئے تھے، یہ قریب ماضی اور مزے کی بات یہ کہ اب یہ میں بات عرض کرنے لگا، گفٹ ہے، ہاں گفٹ رکھ دیا آپ رشوت کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تھی، ان کو آ کے وہ پکڑا کے چلے گئے، اور تھوڑا سا ہوگا کوئی 2 کلو 3 کلو شہد اور گھی تھا۔ آپ واپس تشریف لائے، سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان کا فلاں آدمی آیا تھا فلاں علاقے کا، یہ شہد دے گیا اور یہ دیسی گھی دے گیا۔ آپ نے پوچھا کتنا استعمال کیا؟ انہوں نے کہا 1-1 2-2 چمچ ان میں سے لیا ہے۔ آپ نے اس کی قیمت کے برابر بیت المال میں جمع کرایا، اور وہ شہد اور وہ گھی اٹھا کے واپس کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہماری حکومت تھی، یہ حکومت کرتے تھے۔ یہ جو اب محلات شاہی جو ہیں، اور ایک گھر نہیں، حکمرانوں کے 20-20 گھر پاکستان میں بھی ہیں، لندن میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہے، معلوم نہیں۔ یہ وہ خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ
کہ جو رات کو اپنے دستے انور سے بیت المال میں جھاڑو دیا کرتے تھے کہ کوئی چیز بچ نہ جائے، اور پھر اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے کہ اے مال دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ یعنی فقر اختیاری کا یہ عالم تھا کہ جو چیزیں آپ پر جائز تھیں آپ تو ان کو استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آپ کے بارے میں جو آپ کی علم و فراست کی بات ہو رہی تھی، جب میں یہ آپ کے بارے میں جملہ پڑھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں یہاں ساری جو دانائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر امت محمدیہ میں صرف ایک ہستی ہے جو یہ کہہ سکتی تھی کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سیدنا علی وہ ذرا پڑھیں، تیری روح میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اقبال کمال کی بات کہہ بے شک۔ اور جسے وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر، کہ یہ جو حیدر، یہ جو اللہ کے شعر ہیں۔ اور پھر آگے چل کے دیکھیں قرآن پاک میں 300 آیات آپ سے جو ہے منسوب کی جاتی ہیں۔ آیہ تطہیر دیکھیں، آیہ مباہلہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف کے آپ امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی الوہیت کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھی، وہاں نبوت کی صفات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ میں رکھی۔ اور پھر سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ عاشقوں کے ہی نہیں اہل طریقت کے بھی امام ہیں۔ تو کوئی ولی بن نہیں سکتا، تصوف کے سارے سلاسل بے شک کوئی ولی بن نہیں سکتا جب تک اس کو بارگاہ ولایت کی سند اور اس کی سٹیمپ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ سے نہ مل جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہادر، شجاع، فاتح دنیا میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں جب میں کہتا ہوں نا ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی خطابت، ان کی عدالت، ان کی جرأت۔ ہر جنگ میں جس سے بھی مقابلہ ہوا ہے، مرہب مقابلے میں ہے تب ابن عبد ود ہے، تب کوئی بڑے بڑے بہادر جو آئے، ایسے ہی لگتا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے تو کوئی کاغذ کے بندے آ گئے۔ شجاعت علی ابن ابی طالب چاہے میدان میں چاہے نفس کے جنگ کے ساتھ، وہ شجاعت حیدری ہے جو قیامت تک اسوہ بن کر چلے گئے۔ ہم جنگ خیبر میں دیکھتے ہیں، جنگ خندق میں دیکھتے ہیں، کوئی جنگ ایسا نہیں جہاں علی ابن ابی طالب نہ ہو، اور کوئی جنگ ایسا نہیں جہاں احد، حنین، تبوک، جنگ تبوک، کوئی جنگ ایسا نہیں جہاں پشت مبارک پہ زخم لگے ہو۔ جب بھی زخم لگا سینے مبارک پہ لگا، اور ایک جنگ میں ایسا تھا کہ اتنے زخم پڑ گئے کہ ایک زخم کو سیتے تو دوسرا زخم کھل جاتا تھا، لیکن علی کے زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آیا۔ وہ مرحب کا واقعہ یاد ہے، وہ عمر ابن عبدود کا واقعہ یاد ہے، وہ یہ بڑے بڑے اور نکالتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی۔ آپ نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے نماز کی نیت کر لیں۔ نماز میں جب ہاتھ باندھ دیا آپ نے تو سجدے میں گئے تو انہوں نے تیر نکالا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ کمال ہے اللہ کی ذات میں غرق ہونا، اس طرح سے غرق ہونا کہ تیر پاؤں سے نکلتا ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے جن کی شجاعت کا تذکرہ ہو۔ آپ اپنے بیت المال کے جیسے نکلے باہر تو ایک چونٹی گزر رہی تھی، میرے آقا نے اصحاب سے کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا دیکھو اس چونٹی کے منہ میں کیا ہے؟ کہا آقا اس کے منہ میں ایک ذرہ گندم کا ذرہ ہے۔ فرمایا اگر مجھے تم پوری کائنات کی حکومت دے دو اور کہو کہ اس کی شرط یہ ہے کائنات پہ حکومت کریں، شرط یہ کہ اس چونٹی کے منہ سے یہ دانہ لے لیں، تو میں کبھی بھی ایسی حکومت نہیں کروں گا جس پہ ایک چونٹی کے منہ سے اس کا رزق چھن جائے۔ اللہ، یہ وہ علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، ایک بڑی خوبصورت بات، آپ کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے۔ سلامت۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے رزق نہ پیدا قرآن حکیم میں۔ تو کہا یہ جو لوگ غریب ہیں یہ غریب کیوں ہیں؟ تو آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے تو ان کا رزق پیدا کیا تھا غریبوں کا، یہ عمراء جو تھے انہوں نے ڈاکہ مارا اور یہ کھا گئے، اور یہ لیکس جو ہو رہی ہیں یہ سارے اس وقت انہوں نے اشارہ فرما دیا کہ یہ پیسے لوٹیں گے اور باہر لے کے جائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت دیکھ رہے ہیں بالکل مولا کہ یہ غریبوں کا مال کھا کے لوٹ کے
باہر لے جائیں گے ان کی وجہ سے غریب ہے. آج ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کے اسوا پہ عمل کرنے کی. اگر حکومت کی تدبیر کرنی ہے، مولا علی علیہ السلام کے خطوط دیکھیے، جب آپ کو 4 سالہ دور خلافت ملا ہے، اس میں جو آپ نے اپنے گورنرز کو، اپنے وزراء کو جو خطوط لکھے، مالک اشتر کو جو آپ نے خط لکھا ہے، آج اس خط کے کچھ عناوین UNO کے گیٹ پہ شیشے پہ حق ہے. درست ہے جی. سوچئے کہ UNO والوں کو سمجھ آئی. چاہیے وہ خط جو ہے وہ ہمارے ہر دفتر میں لگنا چاہیے. ہر دفتر میں جی. اگر حکومت کی تدبیر کرنی ہے تو مولا کے خطوط دیکھیے. جناب عثمان بن عفیف کو غالباً خط لکھتے ہیں کہ آپ نے جا کے عمرا کے گھر میں کھانا کھایا، ایسے دسترخوان سے کھانا کھایا جس کا رزق مشتبہ تھا، اور اوصاف بتائے ایسے دسترخوان سے کھایا جس دسترخوان پہ ستمکار تو بیٹھتے ہیں لیکن مظلوم کی آمد پہ پابندی ہے. اس دسترخوان سے علی کا مشیر، علی کا وزیر کھا کیسے سکتا ہے؟ اللہ. اچھا جی، وہ بیل والا واقعہ میرے ذہن سے ذرا محب ہو گیا. جی آپ کی فراست کا بے شمار واقعات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ بہترین قاضی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپوائنٹڈ قاضی تھے. آپ نے خود اپنے دور میں کئی معاملات آپ سینہ اتر سے جو لگا کے چھوڑ دیا، زبان اتر گٹی کی صورت میں جس بچے کو چسا دی گئی ہو، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ہجرت سے قبل مسلسل آپ کے ساتھ سویا کرتے تھے، تو ان کو کتنا فیض ملا ہوگا. وہ ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ ایک بیل نے ایک گدھے کو مار دیا، تو جو گدھے کا مالک تھا وہ مقدمہ لے کر آیا کہ میرا نقصان جو ہے وہ پورا کیا جائے، اس کی تلافی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا تھا. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جانوروں کے اوپر تو کوئی مقدمہ نہیں ہوتا، یہ تو جانور ہیں، ان کے اوپر عقل و خرد کی باتیں کہاں صادق آ سکتی ہیں. اس پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ معاملہ ریفر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس معاملے کا فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. وہ یہ کہ آیا بیل اور گدھا دونوں کھلے ہوئے تھے یا دونوں بندھے ہوئے تھے، یا ایک کھلا تھا ایک بندھا تھا، اور دونوں کے مالک بھی ساتھ تھے یا نہیں ساتھ تھے. بعد میں جب یہ باتیں دیکھی گئی تو پتا چلا کہ گدھا جو ہے وہ بندھا ہوا تھا، اکیلا تھا، اور بیل کھلا تھا اور اس کا مالک بھی ساتھ تھا. اور پھر ان کے فیصلے کی روشنی میں جو بیل کا مالک ہے اس کے اوپر تاوان جو ہے وہ لاگو کیا گیا. یہ اور اس طرح کی لیکن آج کل تو گدھے آزاد چھوڑے ہوئے ہیں اور بیل باندھ دیے گئے. میں سمجھتی ہوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول اگر پوری زندگی میں ہر مسلمان اپنے سامنے رکھ لے تو پھر کہیں جا کر اس کو کہیں گھاٹا نہ ہو. آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا، آپ نے فرمایا علی اس کو دین سکھاؤ. آپ نے ان کو صرف ایک حدیث پاک سکھائی، انما الاعمال بالنیات، اور فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آدھا دین سکھا دیا. پھر آپ فرماتے ہیں علم سے محبت، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا استاد ہے، چاہے تو مجھے غلام بنا کر بازار میں لے جا کر بیچ دے. آج جو لوگ علوی خاندان سے ہیں، جو سادات ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو علماء ہیں، جو صاحبان منبر و محراب ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس باب المدینۃ العلم کی اس حکمت سے کتنے فیضیاب ہیں اور اس کی طرف رجوع کتنا کرتے ہیں. اور یہ جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے محبت کے دعوے ہیں یہ اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآن، صاحب قرآن اور جو پیغام پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری. میں رات بیٹھی پڑھ رہی تھی، میں نے ایک ایک واقعے کو اس کسوٹی پر رکھ کر پرکھا تو مجھے ہر واقعہ ایسے لگا، وہ خیبر ہو تب بھی، وہ اگر غزوہ خندق ہو تب بھی، تبوک میں اگر آپ کا نائب بنا کر چھوڑ کر جانا ہو تب بھی، اگر آپ کا مواخات مدینہ ہو تب بھی، کوئی واقعہ ہو، ایون کہ آپ کا شہید ہونا، آپ کی شہادت کا واقعہ دیکھیں. ابن ملجم آپ کے سامنے پھرتا تھا اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ میرا قاتل ہے، آپ نے انڈیکیٹ کیا، لوگوں کو بتایا، لوگوں نے کہا کہ اس کو آپ قتل کیوں نہیں کرواتے؟ آپ نے فرمایا جرم سے پہلے میں مجرم کو کس طرح سے مار سکتا ہوں، اور پھر مشیت ازدی میں لکھ دیا گیا ہے. تو شہادت تو اس گھر کی میراث تھی اور آپ کے 8 شہزادے. آپ نے وصیت کیا فرمائی ذرا یہ بتائیں. اس حالت میں آپ زخمی ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، آپ کے عشاق لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت اب اختتام کے قریب جا رہا ہے، روز شہادت بھی ہے. مولا علی علیہ السلام، میں یہ جملہ ہمیشہ کہتی ہوں، مجھے لگتا ہے مجھے یہ کہتے رہنا چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کسی مسلک کے نہیں ہیں، کسی مذہب کے نہیں ہیں. علی ان سب کے لیے ہیں جو انسان ہیں. علی
کائنات کے لیے ہے، علی انسانیت کے لیے ہے۔ اگر مولا علی علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ ہے، یہاں تعصب کی نگاہ سے نہیں، انسانیت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ایک علی ابن ابی طالب وصی رسول، جن کو رسول اللہ فرماتے ہیں یا علی آپ مجھ سے اور میں آپ سے، سوچی ان کی وصیت بھی پھر معراجی وصیت ہونی چاہیے، خدا کا ارادہ ہونا چاہیے اس وصیت میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مولا حسن حسین علیہ السلام کو اپنے قریب ابن بلا ملجم نے کر، زخمی کر دیا، زخمی ہونے کے بعد شہادت کے قریب، اب زخمی کا بھی واقعہ میں بتاتی چلوں، جب میرے آقا مسجد تک آئے ہیں، جب صبح کی نماز کے لیے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، تو جب وہ کاری ضرب لگتا ہے جس پہ ابن ملجم خود کہتا ہے اس تلوار کو میں نے 1000 دینار کے زہر سے اس کو میں نے آغشتہ کیا، اللہ اکبر، جو ایسا کاری ضرب ہو، جب ضرب لگی تو میرے آقا نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، پہلا جملہ یہ تھا، قسم ہے خدا کعبہ کی آج علی کامیاب ہو گیا۔ سوچئے شہادت کا رتبہ کتنا ہے، جب خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی یہ نہیں فرمایا میں کامیاب ہوا، جب خیبر میں فتح ملی یہ نہیں فرمایا میں کامیاب ہوا، جب جناب جبرائیل ذوالفقار لائے یہ نہیں فرمایا میں کامیاب ہوا، غدیر خم میں نہیں فرمایا میں کامیاب ہوا، لیکن محراب عبادت میں فرمایا فزت ورب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا۔ جب میرے آقا اس بیماری کی حالت میں ہیں، یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ کوفہ کے بچے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑے ہیں، اور مولا علی کے در پہ طبیب نے کہا علاج دودھ میں ہے، اور یہ یتیم بچے گڑ گڑا کے روتے ہیں۔ مولا حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں بتائیے ہمارے بابا ٹھیک تو ہیں؟ کوفہ کے یتیم بچے مولا علی کو امام نہیں کہتے، اپنے قاتل کے لیے خلیفہ کہا، بھی نہیں کہتے۔ ابن ملجم کے لیے کیا فرمایا آپ نے؟ جب مولا کی طبیعت ناساز تھی، جب طبیب نے جواب دے دیا، آقا نے دونوں شہزادوں کو بلایا، وصیت جو مولا کی تھی یہ میں بیان کروں، فرمایا اللہ فی الصلاۃ، تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ نماز میں سستی نہ کرنا، اللہ اللہ فی الایتام، یہ جملہ میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا، اور روایت ہے کہ بستر سے سر اٹھایا، کہا میرے بیٹے مجھے سہارا دو، فرمایا تمہیں واسطہ ہے اللہ کا کہ یتیموں پہ رحم کرنا، یتیموں پہ کرم کرنا، 3 مرتبہ یہ جملہ کہ یتیم یتیم یتیم، پھر فرمایا اللہ اللہ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہ حج نہ چھوڑنا، طواف کعبہ نہ چھوڑنا، یہ شعائر اللہ ہے، یہ مسلمان کی نشانی ہے، پھر فرمایا کہ تمہیں میں وصیت کرتا ہوں یتیموں کا، کس قدر درد ہے یتیم کا۔ اچھا پانی کہتے ہیں اس کو شربت پیش کیا گیا تھا؟ مولا علی علیہ السلام کے بارگاہ میں جب دودھ پیش ہوتا، شربت پیش ہوتا یا کھانا آتا، مولا فرماتے تھے اپنے شہزادوں سے مجھ سے پہلے جا کر میرے نہیں قاتل کو دو، اور جو خود کھاتے تھے وہی بیچتے تھے۔ یہاں پہ یہ جملہ ضروری ہے غازی صاحب، یہ ضروری ہے، ایک مرتبہ میرے آقا اپنے حجرے میں تھے، کوفہ کی بات ہے، تو اپنے غلام کو بلایا، 3 مرتبہ آواز دی، غلام نہیں آیا، میرے آقا حجرے سے باہر آئے، دیکھا غلام دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، کہا غلام علی نے تجھے پکارا، تو نے سنا نہیں؟ کہا میں نے سنا، جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا اس لیے کہ میں علی کے شر سے امان میں ہوں، علی کے شر ہی نہیں ہے، علی کے حکم میں امان میں ہوں، مجھے معلوم تھا میں نہ بھی جاؤں تو علی میرا مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے کہا تجھے علی کی اتنی معرفت ہے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آج اگر مسلمان امت کو کیا پیغام؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس کو اپنے عیب نظر نہ آئے، تو 24 گھنٹے میں کوئی ایک گھڑی ایسی ضرور رکھو جس میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر نورید بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، یہ قد بڑھانے کا نسخہ ہے، بہت زیادہ ناظرین نے ہمیں میسیجز بھیجے ہیں ای میلز کے ذریعے کہ جی یہ دوبارہ نسخہ بتا دیں، تو آج بڑی توجہ سے اس کو نوٹ فرما لیں۔ 41 دن تک لگاتار 66 بار یا اللہ، 314 بار یا قدیرو، 86 بار 86 ٹائم یا بدیو، 20 بار یا ودودو، اور 156 بار یا قیومو پڑھ کر عرق سونف پر دم کرتے رہیں، اور 90 دن تک صبح و شام وہ عرق سونف پیتے رہیں، اگر ضرورت پڑے تو اس عرق میں اور پانی ملا لیں۔ 90 دنوں میں پہلے 41 دن شامل ہیں، یہ نہ ہو کہ 41 کے بعد آپ سمجھیں اب 90 شروع ہو رہے ہیں، ٹوٹل 90 دن ہے یہ،
شامل ہیں اول و آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا وہ جو علم کے سمندر ہیں ان میں سے کوئی ایک قطرہ، کوئی ایک چھینٹا مل جائے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے اب آپ کی بارگاہ میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی منقبت مریم کی آواز میں، مریم منیر کی آواز میں۔ جی مریم۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔